رحیم۔ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، محترم خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے سچ سدا بہار ہے اور جھوٹ ذلیل و خوار ہے۔ میرے سائیں محترم فرمایا کرتے تھے کہ بابا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یعنی جھوٹ کی جڑ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد ہوتی نہیں ہے، وہ ایسے ہی اپنی طرف سے بات بنا لی جاتی ہے۔ تو ایک بڑا پیارا اس حوالے سے ایک شعر ہے پرانے زمانے کا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو سچ، خیر اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سبق دیا کہ آپ تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو مخالفین نے بھی صادق کہا، سچا کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار معراج سے واپس آئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میرے سرکار نے، میرے آقا نے کہا ہے کہ میں راتوں رات معراج پر گیا اور واپس ہو کر آیا ہوں تو پھر حضور نے سچ فرمایا ہے، میں ان کی گواہی دینے والا ہوں۔ اس گواہی پر آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو اگر انسان کا اخلاق اور کردار اچھا ہو تو دنیا میں اسے قسمیں نہیں کھانا پڑتی کہ بھئی یہ بات اس طرح سے، یہ بات اس طرح سے ہے۔ جھوٹے انسانوں کی یہ عادتیں ہوتی ہے کہ وہ بار بار ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، اور سچا اگر صرف بات کرے، کوئی قسم نہ اٹھائے، کوئی قرآن نہ اٹھائے، تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جھوٹا اگر قسمیں بھی اٹھائے اور کلام پاک بھی اٹھا لے، لیکن لوگوں کو اس کے بیان پر اعتبار نہیں آتا۔ تو سب سے بڑی بات ہے، اچھی بات یہ ہے کہ سچ سے انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے، مان ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، اور جھوٹے کی بات پر کیونکہ سب کو اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا جھوٹوں سے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں اور دور بھی رہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو میں پیش کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں بڑی مشہور آیت ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی اللہ نے اعلان فرما دیا قرآن میں ہر انسان کے لیے، پر بالخصوص اپنے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ جتنے بھی جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹوں پر میری لعنت ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر مسلمان یہ کہے کہ نہیں جی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا، تو یہ تو بڑی عجیب اور غریب بات ہوئی، اور پھر ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شریعت میں یا اسلام میں کوئی مختصر گنجائش ہو، شاید بس جہاں تک میں سمجھاؤں کہ اگر کسی کی جان بچانی ہو یا کسی کا ایمان بچانا ہو یا کسی کا بھرم رکھنا ہو یا کسی کی عزت رکھنی ہو، کسی کی لاج رکھنی ہو، اور اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اتنا اس میں گنجائش ہو، ورنہ جھوٹے کی اسلام میں نہ کوئی عزت ہے، نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی احترام ہے اس کے لیے۔ سارے مان اور مرتبے سچوں کے لیے ہیں، جو دنیا میں سچی اور اچھی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عزتیں اور مان مرتبے عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔